العزت یہ 5 انعامات دے، یہ 5 نعمتیں دے۔ ہر کوئی چاہتا ہے، کون چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے سکون میں آ جاؤں؟ ہر کوئی چاہتا ہے۔ کون چاہتا ہے کہ میں کبھی بوڑھا نہ ہوں؟ ہر کوئی چاہتا ہے۔ کون چاہتا ہے کہ مجھے ہمیشہ کی خوشیاں ملے؟ ہر کوئی چاہتا ہے۔ کون چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں؟ ہر کوئی چاہتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، اس دنیا کے اندر خوشیوں کے بعد غم ہے، خوشیوں کے بعد غم ہے۔ جس طرح رات کے بعد دن ہے، دن کے بعد رات ہے، یہاں پر کوئی خوشی ہمیشہ رہ نہیں سکتی۔ ہر خوشی کے بعد غم ہے، ہر جوانی کے بعد بڑھاپا ہے، ہر زندگی کے بعد موت ہے۔ ہر بیمار، ہر شفا، ہر صحت مندی کے ساتھ بیماری لگی ہوئی ہے۔ یہاں پر کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہ سکتی۔ پہلے بچپنا ہوتا ہے، پھر لڑکپن ہوتا ہے، پھر جوانی ہوتی ہے، پھر بڑھاپا ہوتا ہے، اور آخر میں موت ہوتی ہے۔ یہاں پر کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہ سکتی۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں تو ہمیشہ جوانی حاصل کرنے کے لیے جنت ہے۔ وہاں پر ہمیشہ ایسی جوانی ملے گی جہاں پر بڑھاپا نہیں ہوگا، ایسی زندگی ملے گی جہاں پر موت نہیں ہوگی، ایسی صحت مندی ملے گی کہ جس کے بعد کمزوری نہیں ہوگی، جس کے بعد بیماری نہیں ہوگی، اور ایسی زندگی کہ جس کے بعد موت نہیں ہوگی، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہیں ہوگی۔ تو کون چاہتا ہے جنت میں جانا؟ ہر کوئی چاہتا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں، ہم ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں، لیکن اس کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ قوانین ہیں۔ کوئی تھوڑا سا وقت اللہ رب العزت نے ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے لوگوں، ہم نے انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اپنے انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے بھیجا ہے۔ اب اگر کسی کی زندگی 20 سال ہے تو 20 سال کے لیے بھیجا ہے، اب اگر کسی کی زندگی 30 سال ہے تو 30 سال کے لیے بھیجا ہے، اب اگر کسی کی زندگی 40 سال ہے تو 40 سال کے لیے بھیجا ہے، اب اگر کسی کی زندگی 50 سال ہے تو 50 سال کے لیے بھیجا ہے، اب اگر کسی کی زندگی 60 سال ہے تو 60 سال کے لیے بھیجا ہے، اب اگر کسی کی زندگی 70 سال ہے، 80 سال ہے، 90 سال ہے یا 100 سال ہے تو سمجھ لو 100 سال کے لیے بھیجا ہے۔ سمجھ لو 100 سال کے لیے بھیجا ہے۔ 100 سال کے بعد موت ہے، 100 سال کے بعد موت ہے۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ این المفر، این المفر، کہاں بھاگو گے؟ کہیں نہیں بھاگ سکتے۔ اینما تکونوا، اینما تکونوا یدرککم الموت، اینما تکونوا یدرککم الموت۔ تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، تم زمین کے اندر بھی چلے جاؤ، تم آسمانوں کے اوپر بھی چلے جاؤ، تم زمین کے کناروں سے بھی نکل جاؤ، تم سمندر کے اندر بھی چلے جاؤ، یہاں تک کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی گھس جاؤ، تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی چھپ جاؤ، وہاں پر بھی تمہیں موت آ کر پکڑ لے گی، وہاں پر بھی تمہیں موت آ کر پکڑ لے گی۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ تو سمجھداری اسی میں ہے، عقل مندی اسی میں ہے۔ اس موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں، اس موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمجھدار آدمی وہ ہے، سمجھدار عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، جو قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کر لے۔ تو سمجھدار آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کو، اپنی دنیا کو برباد نہیں کرتا، وہ شیطان کی چالوں میں نہیں آتا، وہ شیطان کے وسوسوں میں نہیں آتا، وہ اپنے آپ کو نشوں میں نہیں پڑاتا، وہ اپنے آپ کو نشوں میں نہیں پڑاتا، وہ اس جسم کو اللہ کی طرف سے ایک امانت سمجھتا ہے، وہ اپنے اس جسم کو اللہ کا دیا ہوا ایک انعام سمجھتا ہے، وہ اپنے جسم کو ان نشوں میں نہیں پڑاتا۔ یہ آنکھیں کس کی نعمت ہیں؟ یہ آنکھیں کس کی امانت ہیں؟ یہ اللہ کی امانت ہے۔ اس کو ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلا سکتے، اس کو ہم اپنی مرضی کے مطابق گندی
گندی فلمیں نہیں دیکھ سکتے، گناہ نہیں کر سکتے، بدنظری نہیں کر سکتے، وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ ہمیں رات کو بھی دیکھتا ہے، وہ اللہ ہمیں دن کو بھی دیکھتا ہے، وہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب